بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ رمضان المبارک کے روزے نہ رکھنے والوں کا کیا انجام ہوگا، اور ساتھ ہی یہ بتائیں گے کہ منبر پر جبریل علیہ السلام کی کون سی 3 دعاؤں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں پہلی سیڑھی پہ آیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول، جس شخص کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ رمضان المبارک مہینے کو پائے، رمضان کی برکتوں کو حاصل نہ کرے، رمضان کے روزے نہ رکھے، رمضان کی رات کا قیام نہ کرے، رمضان کا احترام نہ کرے، رمضان کی سعادتوں کو حاصل نہ کرے، خدا اس شخص کو تباہ و برباد کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ رمضان کے روزے چھوڑنے والوں، رمضان کے ساتھ تعلق نہ رکھنے والوں، رمضان کے ساتھ غداری کرنے والوں، رمضان کی بے حرمتی کرنے والوں، وہ پیغمبر جو رحمت العالمین ہے، وہ نبی جو ماں سے زیادہ امت کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں، جس نبی نے غیر مسلموں کے لیے بھی بد دعا نہ کی، ظلم کرنے والوں کے لیے بھی بد دعا نہ کی، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے لیے بھی بد دعا نہ کی، جس نبی نے اپنے چچا حضرت حمزہ کے قاتل کو معاف کر دیا تھا، آج وہ پیغمبر جبریل کی دعا پر اللہ کے حکم سے رمضان المبارک کا احترام نہ کرنے والوں کے لیے بد دعا کر کے کہتے ہیں، اللہ جو اس مہینے کا احترام نہیں کرتا اس کو برباد کر دے۔ آدمی سوچے کہ اس کی تباہی میں کوئی شک ہو سکتا ہے کیا؟ دوسری سیڑھی پہ آئے، فرمایا، پھر جبریل امین نے کہا، اے محبوب، پھر اسی طریقے سے میں یہ دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں، اس دعا کو بھی غور سے سننا۔ کہا اللہ کے رسول، جس محفل اور مجلس میں جس شخص کے سامنے پیارے دلبر تیرا تذکرہ ہو، محبوب تیرا پاکیزہ نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، سننے کے بعد اگر وہ آپ پہ درود نہیں پڑھتا، آپ پہ سلام نہیں پڑھتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتا، روکا سوکھا نام لے لیتا ہے اور ادب اور احترام نہیں کرتا، خدا اس کو تباہ و برباد کر دے۔ مسلمانوں، پیغمبر کا حق ہے کہ جب آپ کا نام محمد آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرو۔ جس نبی نے آپ کو اور مجھ کو اسلام دیا، جس پیغمبر نے انسانیت دی، جس نبی نے ہدایت کا سبق دیا، اللہ میری امت کو برباد نہ کرنا، اللہ میری امت کی خطاؤں کو نہ دیکھنا، میں محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھنا۔ جو پیغمبر میرے اور آپ کے ساتھ اتنا بڑا احسان کرے اور امت اتنی بڑی احسان فراموش ہو جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر رسول پہ درود نہ پڑھے، اس سے بڑھ کر بے ایمان کون ہو سکتا ہے؟ آج سے کم از کم یہ وعدہ کر لو کہ رمضان المبارک میں روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں۔ درود شریف پڑھنے والے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پہ 1 مرتبہ درود پڑھے، خدا اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں، اور رمضان میں ایک نیکی 70 کا درجہ رکھتی ہے۔ 1 مرتبہ درود پڑھنے پہ 70 مرتبہ رحمت آتی ہے۔ اور تیسری بد دعا بھی سن لیجئے۔ فرمایا، جب میں آخری سیڑھی پہ آیا، جبریل نے کہا، اے محبوب، میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں، اللہ جلدی دعا کو قبول کریں گے۔ یہ دعا ہے کہ اللہ جس کے ماں باپ دونوں یا ایک زندہ ہو اور وہ اپنے والدین کی ان کی زندگی میں ان کی خدمت کر کے، ان کا احترام کر کے اگر وہ جنت حاصل نہیں کرتا، اے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے آمین کہا۔ میں خاص طور پر نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں، اگر رمضان کی نعمتیں حاصل کرنی ہے تو خدا کے لیے ماں باپ کو راضی کرو۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، والدین بہت بڑا سرمایہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ خدمت کرو گے تو جنت ملے گی، اگر ان کی خدمت نہیں کرو گے تو جہنم ملے گی۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جس نے اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کی، یہ بڑی نعمت ہے، ان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ آج جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ بھی سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کم از کم ان کی جدائی کے بعد
اتنا تو کر لیا کرو کہ والدین کے جتنے رشتہ دار ہیں، ان کے لیے جتنے تعلقدار ہیں، کم از کم ان سے حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ جب تم ان سے پیار سے پیش آؤ گے، ان کے دل سے ٹھنڈی دعائیں نکلے گی، تمہارے والدین کی روح کو وہ دعا پہنچے گی۔ یقیناً والدین کی روحیں خوش ہوں گی کہ ہماری اولاد ہمارے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہی ہے۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کرو، رحمت کی دعا کیا کرو، بڑھاپے میں ان کی خدمت کر لیا کرو۔ اس سے بڑا کوئی صلہ نہیں۔ خدا کی قسم، والدین کی زبان سے نکلنے والی دعا خدا کا عرش ہلا دیتی ہے۔